الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری محمد وجاہت رضا۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب، آج ہم کس موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، آج ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر چند موضوعات جو فوراً ذہن میں آتے ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے تقوی، کیونکہ قرآن پاک میں کہا ہی گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، آیت کا مفہوم کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی اور تزکیہ نفس مطلوب روزہ، یعنی روزے سے اللہ جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، یہ ہے کیا، کیسے ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیسے متقی بن سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ بالکل، اس پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کا ساتھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب جی ضرور۔ ہمارے ساتھ بہت خوش قسمتی کل کی طرح ہمارے ساتھ جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی موجود ہیں۔ ہمارے ملک کے معروف اسکالر ہیں آپ، اور اپنے خطابات میں تقوی، تزکیہ نفس اور کردار سازی پر آپ خاص زور دیتے ہیں۔
کس کے لیے معروف ہیں آپ. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں. ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی کہ آپ ایسے نیشنل لیول کی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل، ان سے ہم ضرور آج ناظرین گفتگو کریں گے، ان ڈیٹیل گفتگو ہوگی، جس طرح سے عابدی صاحب نے بھی ٹاپک کا احاطہ کر دیا. جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی اور مولانا عارف حسین واحدی صاحب ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا پہلے کہ ماہ رمضان کا ذہن میں آتے ہی جو سب سے پہلے ٹاپک آتا ہے تقویٰ، کیونکہ قرآنی آیت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ دونوں حضرات سے پوچھیں گے کہ تقویٰ ہے کیا، اور یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں کہ خدا چاہتا ہے ہم متقی بن جائیں. اب تو کوئی اور بات ہی نہیں، خدا کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ متقی بنوں. جی اللہ رب العالمین، اور یہ منشاء الہی ہے یہ جو روزہ میں تقویٰ جو ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہاں یہ بھی میں ائمہ اہل بیت اطہار سے ایک روایت نظروں سے گزری تھی کہ یہ بھی امت مصطفیٰ کا ہی خاصہ ہے کہ پچھلی امتوں پر، انبیاء پر اور رسولوں پر تو روزے ہوتے تھے، لیکن امتوں پر اس طرح واجب نہیں تھے جس طرح امت مصطفیٰ کو نصیب ہوئے. اور یہ بھی ہے ایک پھر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے امت مصطفیٰ پہ کہ انہوں نے، اللہ پاک نے نسبت رسول کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ایک ایسا وے اور ایک راستہ عطا فرمایا جو قرب الہی کی طرف جاتا ہے. چونکہ تقویٰ جو ہے یہ روزہ، دیکھیے عام روٹین میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. تو رمضان شریف میں تھوڑی سی سختی کر کے وہ کہتے ہیں کہ کیا روزہ ہے کیا، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ یعنی کھانے پینے سے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لینا. اب کھانا عام روٹین میں کھانے والی چیزیں حلال ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، پینے والی چیزیں. تو اللہ پاک یہاں جو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے یہ کر سکتے ہو کہ جو چیز حلال ہے اللہ کی رضا کے لیے تم نے وہ چھوڑ دی ہے، بیوی حلال ہے، خامد حلال ہے، کھانا پینا عام روٹین میں، تو تم اللہ کی رضا کے لیے عام سال میں پھر وہ چیزیں جن سے بالکل منع کیا گیا ہے اس سے کیوں نہیں رک سکتے. یہی مقصد الہی ہے اور یہی رمضان شریف میں سکھایا جاتا ہے. اور جب یہ پاکیزگی اور طہارت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلت پہ اللہ پاک فائز فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا واحدی صاحب، وہی بات کہ یہ تقویٰ کوئی بہت مشکل چیز نہیں. اگر انسان آگے بڑھے اللہ کی طرف تو اللہ راہیں کھولتا ہے. یہی آپ سے چاہوں گا کہ تقویٰ اور تزکیہ جو ہمارا موضوع ہے اس کو بہت ہی سادہ انداز میں جیسے قبلہ پیر صاحب نے بیان کیا آپ بھی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہیں عابدی صاحب آپ کے، اور اتنا خوبصورت موضوع اور خوبصورت ایام میں ظاہر ہے روزے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ تقوی کا حصول ہے. جو شخص کسی ہدف کے بغیر کوئی کام کرتا ہے وہ کہیں بھی اپنے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے یہ فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی فرض کیے گئے روزے اور تم سے پہلے امتوں بھی فرض تھے، لعلکم تتقون. اللہ یہ کہہ رہا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ظاہر ہے میں آگے بیان کروں گا کہ تقویٰ کے جو باقی اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں. ان میں ایک روزہ ہے. آگے صاحب ہمیں کیونکہ ایک وقفے پہ جانا ہے، ہم یہیں پر آپ کی گفتگو متصل کریں گے، لیکن وقفے سے پہلے علی برادران سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ نعتیہ کلام پیش کر دیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے
آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، ہم نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا فرحت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے روحانیت کی، اور روایات ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے شک ایسے، اور اس طرح کی گارنٹیڈ روایات ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم افطار کر رہے تھے تو مولانا عارف واحدی صاحب نے گیلانی صاحب سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو سب کے لیے دعا کیجیے، اور اس میں یاد رکھیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، ہم سب کو ملک کو یاد رکھیں۔ تو جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی اور مولانا عارف واحدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ کسی حد تک بات ہو گئی کہ تقوی کا معنی، مفہوم، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، لیکن ابھی کچھ ہم کریں گے بھی بات، لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تقوی کے جو اللہ تعالیٰ نے ثمرات بیان کیے ہیں کہ بھئی اگر تقوی حاصل کرو گے تو میں کیوں حکم دے رہا ہوں تقوی کا، یہ اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو ثمرات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت اور ضروری یہ پوائنٹ ہے، اس پہ گفتگو ہونا ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین نے ویسے تو تقوی جو ہے یہ ہماری اخروی جو بہتری اور نجات ہے، یہ اسی تقوی میں ہی پنہا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نعیم، یعنی یہ جو جنتیں ہیں یہ متقین کے لیے ہیں، اور جنت کی نعمتیں بھی متقین کے لیے ہیں، اور یہ تو اخروی انعامات ہیں۔ تو ہم چونکہ یہاں بھی توجہ رکھتے ہیں کہ کیا تقوی و پرہیزگاری جو ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اخروی انعامات اور اس کی جو روحانی برکات ہیں اس پہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اگر کوئی اس دنیاوی معاملات میں کوئی پھنسا ہوا ہے اور اس کے جمیلوں میں اور اس کے معاملات میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو گے اگر، تو ہم تمہیں ان راستوں سے بھی، ان معاملات سے نکلنے کا بھی راستہ دیں گے، یعنی جتنے مسائل اور مشکلات ہیں ان کو بھی آسان کریں گے، ان کو اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم پریشان رہتے ہو نا کہ میرا کیا بنے گا، میرا رزق کہاں سے آئے گا، فرمایا تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں وہاں سے عنایات فرمائیں گے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ تو یہ دنیا میں اللہ پاک نے ہمارے لیے یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فارمولے بیان کر دیے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اس کے حرام کاموں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے عطا فرمائے، اور آسانیاں زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن آج کل ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں، یہ جو ہماری معاشی معاملات ہیں ان میں بندہ پریشانی کا شکار ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم تقوی اختیار کر لو، میں غیب سے تمہاری مدد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں مولا کائنات ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تقوی ایک ایسا راہوار ہے، یعنی ایک ایسی سواری ہے، ایک ایسا گھوڑا ہے
ایک ایسا راہبار ہے کہ جس کی باغیں تمہارے ہاتھ میں ہیں اور یہ تم کو بآسانی نجات کی جانب لے جائے گا، جنت کی جانب لے جائے گا۔ فرمائیے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی۔ ثمرات تقویٰ جو ہیں، پیر صاحب نے خوبصورت بیان کیا کہ ظاہر ہے جنت ہوں گی، بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اس میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، ان سے بندہ جو متقی ہوگا، جو تقویٰ اختیار کرے گا، اس کو جنت میں تو ہر سہولت ملے گی، ظاہر ہے جوار حق ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور وہ انسان اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہاں مجھے کیا کیا ملے گا، وہ جو تقوی کے ثمرات ہیں وہاں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ دین جو ہے وہ ہماری اس زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اس دنیاوی زندگی کو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر میں تقویٰ کے ذریعے اپنی اس دنیا کو سنوار لوں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسے انہوں نے آیات مجیدہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے رستے کھول دیں گے، ہم تمہارے رزق کو وافر کر دیں گے، تمہاری عزت، آبرو، تمہاری توقیر، تمہاری عظمت جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے، جو تزکیہ نفس اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کو، روزی کے مسائل اس کے حل کر دیتا ہے۔ وہ انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ وہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سے بڑا تو کوئی رازق نہیں ہے کائنات میں۔ تو جب میں اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ اختیار کروں گا، اپنے نفس کا تزکیہ کروں گا، تو اللہ میری جو ضروریات اس دنیا کی ہیں اور آخرت کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پوری کریں گے۔ ایک اور جو تقویٰ کا بہت بڑا ثمر ہے اس دنیا میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو بے سکون دنیا ہے، یہ جس میں اطمینان نہیں ہے، ہر وقت اضطراب ہے، ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت مشکلات ہیں، مسائل ہیں، انسان مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، میں نے مشکلات ختم کر لی ہیں، نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلے، جو اللہ نے فرمایا ہے، وہ ایک اللہ کے حرام چیز سے بچے اور حلال میں رغبت رکھتا ہو، تو اللہ اس کے لیے سکون کے اسباب مہیا کرے گا۔ تقویٰ کا نتیجہ، تزکیہ نفس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں سکون میں ہوں گا۔ اور ایک اور یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی ایک ثمر ہے۔ آگے جو متقی ہوگا وہ دنیا میں بھی، یہ نہیں کہ آخرت میں اکرم ہوگا اور عزیز ہوگا، دنیا میں وہ ہر جگہ عزیز ہوگا، معاشرے میں جہاں جائے گا اس کے وجود مبارک کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے میں عیاں ہوں گے، ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اس کے ثمرات جو ہیں انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں۔ خود انسان اندر اپنے سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہ شخص جس وقت مصلی عبادت بیٹھتا ہے اسے جو سرور اور لذت ملتی ہے اسی تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی، ابھی جو ہم اس کے ثمرات، مجھے حضرت علی کا ایک قول اور بھی یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ تقویٰ ایک ایسا کلا ہے کہ جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس پہ بہت سوچتا رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو ہمیں پریشانیاں ہیں اور جو انسیکیورٹی ہوتی ہے، ہم جب ایسے کام کرتے ہیں جسے اللہ نے منع کیا تو ایک انسیکیورٹی ہمیں ہوتی ہے، وہ بندہ دیکھ نہ لے، وہ بندہ سن نہ لے، وہ بندہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر آدمی اپنا پاتھ سٹیٹ رکھے تو یہ انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں گی اور انسان گویا ایک مضبوط قلعے میں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی سرکار امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے فرامین گویا کہ قرآن کریم کی تشریحات ہیں، کوئی شک نہیں۔ بلکہ مجھے جس طرح یہ جو آپ نے آپ کا فرمان سنایا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ویکفر عنکم سیئاتکم، اور پھر فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ تم اے ایمان والو تقویٰ اگر اختیار کر لو اور اپنی بات کو درست کر لو، اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو بہتر فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور پھر اس کے ثمرات میں ہے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہاری نیکیاں مٹا دے گا، اور اطاعت و فرما برداری کے عوض میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔
تو یہی وہ کامیابی ہے جس کی پھر تسخیر نہیں ہے، اور یہ تقویٰ سے ہی ممکن ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت سبحان بات۔ اللہ۔ مجھے لگ رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ نعت کی طرف ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے اور تقویٰ کی بات ہو تو رسول اللہ کے در سے تو ہر واہ چیز کیا ملتی بات ہے۔ تو علی برادران آپ سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ آؤ طیبہ کو چلیں، آؤ طیبہ کو چلیں، درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ زلف و رخسار امام قبالب آنکھیں، زلف و رخسار امام قبالب آنکھیں، ان کے اوصاف خدا نے ہیں سوارے سارے، ان کے اوصاف خدا نے ہیں سوارے سارے۔ ایک بابا ہیں علی کے ابو طالب پیارے، ایک بابا ہیں علی کے ابو طالب پیارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے۔ والیِ ملک مدینہ ہے امیر حمزہ، والیِ ملک مدینہ ہے امیر حمزہ، ان سے لیتے ہیں ولی جا کے سہارے سارے، ان سے لیتے۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کے تسلسل کو آگے جی جو ماہ رمضان کا مقصد قرار دیا گیا تقویٰ، اللہ کا حکم کے متقی بن جاؤ، اور جو سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اعمال صرف متقین کے قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس پر دیکھ لیجئے کہ متقین کے اعمال، تو تقویٰ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور ہم اس کو اڈاپٹ کیسے کریں گے۔ جناب مولانا عارف واحدی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور روزے کا ہدف، روزے کا مقصد، جو کچھ ہم نے پورے مہینے میں یہ سب محنت کر کے، بھوک پیاس، ہر غلط عادت کو چھوڑنا ہے ماہ رمضان میں، یہ پریکٹس کرنی ہے پورا مہینہ، اور مہینے کے بعد اس کا اجر ہم نے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے تقوی الہی حاصل کر لینا ہے۔ تقویٰ یہی ہوا کہ جو اللہ چاہے وہ کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں تقویٰ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اصل میں یہ گرامر کے حوالے سے واقع یعنی اس کا اوریجن، یہ جو سن رہے ہیں، جو علماء اگر کوئی یا طلاب سن رہے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے،
वाक़या सुलासी मुजर्रद है, इससे बना है तक़वा। ये इसका जो इत्तक़ू जो आता है ना, वो असल में है इव्तक़यू। वो वाव जो है एक कायदा होता है सर्फ़ का, इल्म सर्फ़ का, वो वाव ता में तब्दील हो जाती है और वो हो जाता है मुत्तक़ी या इत्तक़ा। या यहाँ वाक़या जो है असल में था तक़वा, असल में था वक़वा। ये उसी कायदे के तहत वाव ता में तब्दील हो गई और ये हो गया तक़वा। तक़वा का असल माना एक तो लुग़वी माना है। लुग़वी माना में यह है कि अपनी तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत करना, बचना किसी चीज़ से, बचाओ अपना, बचना जी, डिफेंस। और जो शरई हवाले से इस्तिलाही माना है वो ये है कि हर किस्म की कसाफत से, गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानी से, बुरी आदत से, वो ख़्वाब मेरे लिए नुकसानदेह हैं या मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे बचना, इसे तक़वा इलाही कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो माह रमज़ान पूरी प्रैक्टिस रखी है कि पूरा महीना मैं रोज़े रखूँगा और आखिर में हासिल क्या होगा, मुझे तक़वा होगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक तक़वा सबसे बुलंद मर्तबा है इंसान की ज़िंदगी में, कि मैं पूरा महीना रोज़े रख के वो तक़वा हासिल करता हूँ। अच्छा, तक़वा के एक मिनट मैं लूँगा और जी आप तक़वा के मराहिल है। पहला मरहला तक़वे का जो उलमा ने लिखा है वो ये है कि इंसान कुफ्र से, मुशरिक होने से मुसलमान हो जाए जनाब, ये भी एक तक़वा है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों में ये मरहला पाया जाता है। दूसरा मरहला ये है, जितने मुहर्रमात हैं, असल जो तक़वा जो हर मुसलमान के लिए तकरीबन लाजिम है अगर वो अच्छा मुसलमान होना चाहता है, वो ये है कि मुहर्रमात जितने हैं उनसे बचे। मुहर्रमात यानी जिन कामों से अल्लाह ने मना किया, मुहर्रमात यानी जो हराम करार दिए हैं अल्लाह ने, उनसे बचे। और जो अल्लाह ने वाजिब करार दिए हैं और जो मुझ पे फ़र्ज़ किए हैं वो मैंने अदा करने हैं। अब उसमें फुरूदीन सारे आ गए, नमाज आ गया, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सारी, यानी तक़वा नाम है कुछ काम करने का और कुछ काम ना करने का, कुछ से रुकने का। और तीसरा मरहला जो आता है तक़वे का, जो बहुत ही बुलंद मर्तबा है, अल्लाह हम सब को नसीब करे और रोज़े की समर के तौर पे वो हमें अता करे, वो है कि मैं मकरूहात से भी बचूँ। हत्ता बाज़ लोग कहते हैं बाज़ मुबाह चीज़ें जो हैं उनसे भी बचूँ। बस मुबाह की मैं एक मिसाल ये दूंगा कि फ़र्ज़ करें अपने जिस्म के वो हिस्से जिनको हम शर्मगाह कहते हैं उनकी तरफ देखना, ये मुबाह है, लेकिन इनसे भी जो मुत्तकी इंसान है वो बचता है कि वो ना देखे, नज़र ना करेगा। ये तक़वे की बुलंद तरीन मरहला है। और जो अल्लाह के ज़िक्र में रोते हैं, नमाज तहज्जुद में रोते हैं, रात की तारीकियों में जाग के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं और मकरूह चीज़ों से बचते हैं, ये तक़वा की असल मंजिल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान तक़वा की उस मंजिल पे पहुँच जाए तो फिर उसी का मिस्दाक बनता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि सबसे बड़ी इज़्ज़त उसी की है जो मुत्तकी बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे पीर साहब, ये जितने आसान तरीके से, सादा तरीके से आप दोनों शख्सियात ने बयान किया, ये तो मैं साइंस का उस्ताद हूँ, तो जब हम लेबॉर्ट्री में बच्चों को लेके जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये बताते हैं कि ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने। मसलन अगर कहीं एसिड है तो एसिड के पास आपने नहीं जाना, इसलिए बोतल खोलेंगे तो ये एकदम आपकी आंखों पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि एक नेचुरल चीज़ है तक़वा, यानी खुदाबंदे कुद्दूस के अहकामात पर अमल करने का नाम है, ये कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये दीन हमारा इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह ताला ने ये हमारी जबिलत में, हमारी फितरत में ये चीज़ें रखी हैं, इसीलिए हम इनको आसानी से अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अगर कोई कहे कि स्विमिंग आपने करनी है तो वो तो सीख सकते हैं, वो है हमारी तबीयत में। अगर कोई कहे कि आपने उड़ना है तो वो हमें कोई लाख भी सिखाए तो हम कभी नहीं परवाज़ कर सकते। तो ऐसे ही जो चीज़ हमारी तबीयत में रखी है वो हमारे लिए करना आसान है। और मैं ये बात भी ज़रूर समझूंगा कि ये जो तक़वा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इशारा करके कहा था कि ये यहाँ है, ठीक है ना जी। और अगर दिल में है तो उसमें एक वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह ताला की, ये मेरा एक स्पेशल सवाल था एक सेशन के लिए, लेकिन आपने उसे शुरू फरमा दिया, बहुत अहम है, फरमाइएगा। जी, फरमाया कि ये अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं, यानी जो चीज़ें अल्लाह के साथ मंसूब हैं, उनकी ताज़ीम जो है वो इंसान के दिल का तक़वा है। ये कुरान की आयत का कुरान करीम की आयत है। तो
تو یہ تقوی کا آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک تقوی کا ثمر ہے کہ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی نشانیوں کی تعظیم کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہاں جو قربانی کا جانور ہے اللہ پاک نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے، تو اس میں وضاحت ہے، انشاءاللہ آگے پھر ہم چلیں گے، اس پہ بھی مزید کریں گے۔ میں بہرحال یہاں پہ ایک جملہ یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ قربانی کا جانور جس نے صرف چارہ کھانا ہے اور اس کے ناز اٹھائے جانے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، تو وہ قربانیاں جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کے گئے تھے تو وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گی، اور ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی محبت کس قدر دلوں کے تقوی کے ساتھ جڑی ہے۔ یعنی جو کربلا میں قربانیاں ہیں اور کربلا کا عظیم الشان واقعہ، اس کو جانے بغیر، اس کی تعظیم کیے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اگر کوئی قلبی تقوی چاہتا ہے تو اس کو اس پر توجہ کرنا ہوگی۔ جی، جناب عارف واحدی صاحب، قبلہ پیر صاحب نے بات کو اپنے پورے عروج پر پہنچا دیا ہے، یعنی پورا اسلام اس میں ایک جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے کہ تقوی خداوند قدوس نے جہاں کچھ کام کرنے کو کہا اور کچھ سے رکنے کو کہا، وہاں جو خدا کی نشانیاں ان کے احترام کو بھی تقوی کہا، ان کی تعظیم کو بھی تقوی کہا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جی ہاں، جو شاعر الہی کا احترام کرتا ہے یہی تقوی قلوب ہے، اور وہی تقوی قلوب جو ہے وہی عملی تقوی بھی ہے۔ یعنی جو شخص تقوی حاصل کرتا ہے، جو شخص متقی بن جاتا ہے، اس بلند ترین مرحلے پہ، تزکیہ نفس اور تقوی کے مرحلے پہ فائز ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کی کسی مصیبت کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتا، دنیا کسی پریشانی کو اپنے لیے پریشانی نہیں سمجھتا۔ کربلا والوں کا ذکر آیا، میرا دل چاہا کہ میں جملے کہہ دوں، وہ جو اِن لَمْ يَسْتَقِمْ دِينُ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِقَتْلِ فَيَا سُيُوفُ خُذِي، تقوی کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ یعنی مجھے اللہ پہ اتنا توکل ہے، مجھے تمہاری تلواروں کا کیا ڈر ہے، مجھے تمہارے تیروں کا کیا ڈر ہے، مجھے تم جیسے دشمنوں کا گھوڑ سواروں کیا ڈر ہے، میں تو اس اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوں، میں تو اس پہ توکل کرتا ہوں، میں تو اس کے بھروسے پہ یہاں آیا ہوا ہوں، میں تو اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور یزیدیت سے خطرہ ہے اس کو بچانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو یہ تقوی کا بلند ترین عملی مرحلہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت، اور میں کہتا ہوں ایسے پروگرام آرکائیو میں رکھنے والے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی لمبی کتابوں وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن بہت ہی سادہ انداز میں معارف بیان ہو رہے ہیں۔ بڑے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور انتہائی بہت ہی جسے کہیں کہ سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ہمارا آج کا عابدی صاحب ٹاپک ہے تقویٰ و تزکیہ نفس، مطلوب روزہ، میرا خیال ہے اب ہم گفتگو کو مزید اور ہی عروج پر لے کر جائیں۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا، ہم اور بھی چینلز دیکھتے ہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت اور دلوں کو جوڑنے والی اور روحانیت میں انسان کو داخل کرنے والی گفتگو، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اس کا مطلب ہے گفتگو ایسے ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے دل دور ہو، اور کیونکہ اسلامی تعلیمات میں مشترکات بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ جملہ بھی شاید صحیح نہ ہو جو میں نے کہا کہ مشترکات بہت زیادہ ہیں، اگر میں کہوں کہ بنیادی طور پر ہیں ہی مشترکات، شاید 0.1% یا کچھ، وہ بھی فتاویٰ کا اور اختلاف نظر اور ترجیحات حدیث کا فرق ہوتا ہے، تو کتنی خوبصورت گفتگو دونوں علماء کر رہے ہیں۔ تو ایسی گفتگویں اگر ہر جگہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اور پھر پاکستان میں خاص طور پر جتنے مسائل ہیں وہ میرا خیال ہے 9/10 یعنی 90% ویسے ہی، وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ دین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی 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 بالکل۔ تو کیا خوبصورت دونوں علماء کرام نے گفتگو کی۔ جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی قبلہ، بات تقویٰ کی ہوئی، تقویٰ کیا ہے ہوئی، آپ نے بڑے اس کو سادہ کر کے بیان کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ تقویٰ تو سادہ چیز ہے، بس ایک دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کہے، ان کاموں سے بچنے ہیں جو اللہ نے منع کیا، اور اس کا شکر ادا کریں تاکہ کفران نعمت نہ ہو۔ پھر کیا باکمال آپ نے ثمرات بیان کیے جو اسلام نے ہمیں دیے تقویٰ کے حوالے سے۔ اب گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور وقفے میں ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم جو اینکرز ہیں ہمارے پاس ایسے علماء آتے ہیں کہ سوالات تو شاید بس رسمی ہوتے ہیں، یہ خود اتنے باعمل اور با علم ہیں، اہل علم ہیں
کہ خود علم کے سوتے پھوٹتے واہ، ہیں. کیا تو ابھی وقفے میں ذکر ہو رہا تھا، قبلہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا ہم تو آپ علماء بس کہتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. تقویٰ اور تزکیہ نفس، یہ ان کا مفہوم بہت زیادہ آپس میں ملتا ہوا، اور ماہ رمضان کا بے حد تعلق ان سے. اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے. جی بالکل ایسا ہے عبدی صاحب، یوں کہہ لیں کہ یہ جو تقویٰ ہے اس کا حاصل ہے یہ تزکیہ. واہ 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 واہ. تقویٰ کا حاصل ہے یہ تزکیہ. اور تزکیہ کا ویسے تو اس کا جو معنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ پاکیزہ کرنا یا بڑھانا، نشو و نما کرنا. اور اصطلاحی طور پہ ہم اس کو اگر دیکھیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھایا ہے کہ انسانی جو نفوس ہیں ان کو اخلاق عالیہ کی اقدار جو ہے اس سے روشناس کرنا، اور ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ سنوارنا، اور جو رذائل ہیں، جو بری چیزیں ہیں، ان کو اس سے الگ کرنا. تو یہ تقویٰ کہہ لیں، تزکیہ کہہ لیں، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہم معنی دو چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا ان میں وہ جو فرق پہلے بیان ہوا ہے. تو تزکیہ نفس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہوئی ہے اور جو بعثت ہوئی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا مقصدی جو چند ارکان تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث، دیکھیے کیسا خوبصورت موقع تھا وہ، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. یعنی انہوں نے ثمر اللہ سے مانگا اپنی ساری زندگی کی محنت کا، توحید کے لیے جو انہوں نے محنت کی تھی، اور اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنا بیٹا قربان کر دیا، جانی مالی قربانیاں پیش کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. اس پہ جب بارگاہ الہی سے حکم آتا ہے کہ اب آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں، تو قربان جائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. مانگا بھی تو امت مصطفیٰ کا تزکیہ مانگ لیا، ٹھیک ہے نا، کہ اب اپنے اس رسول کو بھیج دے جو آ کے ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو سنوارے اور ان کو بہترین بنا دے. تو یہ تزکیہ ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں آپ کے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ کس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس اخلاق عالیہ سے راستہ کیا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ایسا واقعاً معاشرہ رسول اللہ نے بنا دیا تھا کہ ایک دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے تھے اور کس قدر پاکیزہ تھا وہ معاشرہ. آغا صاحب تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے پیر صاحب نے کہ تقویٰ کا حاصل جو ہے وہ تزکیہ ہے، اور یہ دونوں ہی روزے سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے ان رذالتوں سے، اخلاقی رذالتیں ہوں، عقیدتی رذالتیں ہوں، انحرافات ہوں، ان سب چیز سے جو اخلاقی کثافتیں ہیں، بری عادات، کلن بری عادات یا برے افکار سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور تزکیہ نفس یہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کیا قرآن مجید ایک اور مقام پہ 11 قسمیں اٹھا کے اللہ تزکیہ کا ذکر کرتا ہے. تزکیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان گندگیوں سے پاک کرنا ہے. تقریباً لازم ملزوم ہو جاتے ہیں تقویٰ اور تزکیہ نفس. اپنے نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اپنی روح کو اس پاکیزگی کی بلندی تک لے جانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نورانی خلق کیا ہے، اور دنیا کی رذالتوں سے، کثافتوں سے، گناہوں سے، جرائم سے، ذلتوں اور رسوائیوں سے انسان بچا کر رکھے. یہ ہے تزکیہ نفس، اور روزے کا یہی ہدف ہے. وہ حدیث میں پڑھتا رہتا ہوں، پہلے شاید یہاں پڑھی ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا بزرگوار سے نقل کرتی ہیں، من اخلص للہ 40 یوما، 40 دن کے لیے انسان مخلص ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، بالکل اپنے آپ کو وہ انسان بنانا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. 40 دن کے لیے پاک و صاف ہو جائے، اپنے آپ کو صاف کر لے، تو جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک نور پیدا کرے گا، ایک علم پیدا کرے گا، اور اس کا دل جو ہے وہ علم و حکمت کے خزانے سے بھر جائے گا، جو جب چاہے گا اسی وقت وہ زبان پہ جاری ہوگا اور لوگ اس سے استفادہ کریں گے. یہ ہے یہ وہ انسان ہے. دیکھیں خلوص ہو، توکل ہو، یہ سب جو اچھی صفات ہیں اس انسان میں پیدا ہوتی ہیں
جو تقوی الہی کا حامل ہو اور تزکیہ نفس اس نے مکمل کیا ہوا ہو. کیا بات ہے. اور وہ جو آیت قبلہ پیر صاحب نے پڑھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، انبیاء کا کار یہی ہے، ہدف انبیاء یہی ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کریں. اچھا، اس تزکیہ کے لیے کچھ مراحل ہیں جو علم عرفان کے جو اساتید ہیں اولیاء اللہ انہوں نے جو بتائے ہیں. انہوں نے کہا ہے 3 یا 4 چیزیں کم از کم اس تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے انجام دینے کی شدت سے ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہے تفکر. انسان دن و رات سوچتا رہے میری یہ صحت، میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، میری یہ نگاہیں آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ میرے کان جو نرم و نازک ہڈی سن رہے ہیں، یہ میری زبان جو بول رہی ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہے. وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا انسان مالک والکبر، اے انسان تجھے تکبر کے ساتھ کیا ہے؟ تو دیکھتا ہے تو نرم و نازک کے چربی سے دیکھتا ہے، جرأت ہے تو ادھر سے دیکھ لے، جسم کے کسی اور حصے سے نہیں دیکھتا ہے اس سے، اور سنتا ہے تو نرم و نازک کان کی ہڈی سے سنتا ہے، اور کہیں سے بولتا ہے تو یہ گوشت کا لوتھڑا جو منہ میں ہے اس سے بولتا ہے. اگر تو اتنا ہی بڑا ہے اور متکبر ہے اور غرور کرتا ہے تو آج جسم کا کوئی اور حصہ گوشت کا اس سے بول کے دیکھ. انسان اتنا کمزور ہے، جب فکر کرے گا نا تو یہ تو دیکھے گا کہ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ تعرف الاشیاء تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ازداد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. اب میری نظر ہے نا، شاید مجھے اس کی قدر نہیں ہے، میری زبان ہے مجھے اس کی قدر نہیں ہے، اللہ نے مجھے خوبصورت قد و قامت میں پیدا کیا ہے، مجھے اس کی قدر نہیں ہے. پوچھ اس سے جو نابینا ہے، پوچھ اس سے جو گنگا ہے، پوچھ اس سے جو بہرا ہے کہ ان چیزوں کیا قدر ہے. اس لیے فکر کی ضرورت ہے، اور اس لیے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اگر انسان سوچے گا کہ وہ خالق کائنات، وہ میرا مالک جس نے مجھے یہ خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سے بلند کی طرف نہیں دیکھے کرو، ان کو دیکھ کرو جو آپ سے نیچے مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ جب فکر کرے گا یہ پہنچے گا اس تزکیہ نفس تک، یہ پہنچے گا تقوی کے مرحلے پر. تو پہلا مرحلہ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے آگے انسان اپنا تزکیہ کر لے، وہ فکر ہے، تفکر ہے. اور دوسرا مرحلہ مشارطہ کہتے ہیں، علماء علم عرفان لکھتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ جو ہے مشارطہ ہے. ہر وہ صبح اٹھے اپنے ساتھ شرط رکھے آگے، اے نفس ہمارا آج میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، میں گناہ نہیں کروں گا، میں جرم نہیں کروں گا. اگر یہ شرط رکھے صبح سے رات تک تو اس کا اپنا جو روح ہے، اس کا جو ضمیر ہے، وہ بھی اسے ملامت کرے گا کوئی غلط کام کرے. اس سے مشارطہ سے بھی انسان تزکیہ نفس تک پہنچتا ہے. ٹائم ہے تو میں تیسری چیز بتاؤں. جی بالکل. تیسری چیز ہے مراقبہ، کہ انسان ہر لحظے اپنے اوپر نگران رہے. جیسے شورہ نظارت ہوتی ہے، مرکز نظارت ہوتا ہے، وہ جو نظر رکھتے ہیں جناب، میں اپنے تمام اعضاء پہ نظر رکھوں، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دل، میرا دماغ، میرے کان، میری زبان، کیا یہ اللہ کے اندر چل رہے ہیں؟ میں اس پہ نگران ہوں اللہ کی طرف سے. یہ سب اللہ کی عطیات ہیں، مجھے دیا ہے تاکہ میں اس کی نگرانی کروں. میں نگرانی کرنی ہے کہ میری آنکھ غلط طرف نہ دیکھے، میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کسی کی انسلٹ نہ کرے، میرے کان گندی چیزیں نہ سنیں، انڈین میوزک نہ سنیں، وہ جو مغربی کلچر ہے اس کو نہ سنیں، قرآن پاک سنیں اور اچھی چیزیں سنیں. یہ سب نگرانی میں نے، یہ مراقبہ ایسے کہتے ہیں. ہر وقت آپ نے اوپر نظر رکھنی. علماء علم اخلاق کہتے ہیں جو شخص ان 3 مراحل کو طے کرے گا اور ہر وقت متوجہ رہے گا. اصل چیز ہے غفلت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم خدا سے کس نے غافل کر دیا؟ میں اگر متوجہ رہوں گا انشاءاللہ میں تزکیہ نفس تک پہنچوں گا، میں متقی انسان بھی بن جاؤں گا، اور پھر میں امام المتقین کا ماننے والا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیے وہ مراحل. بالکل. اور واقعی جی چاہا کہ ہم ان مراحل میں داخل ہو جائیں. جناب قبلہ پیر صاحب، قرآن پاک کی وہ جو بڑی مشہور آیت جو آپ دونوں شخصیات نے بیان بھی فرمائی، جن کا مفہوم ہے کہ متقین، پہلے تو یہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن جو اس ماہ رمضان میں نازل ہوئی وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کے بعد جو نشانیاں متقین کی بتائیں تو میں اس میں دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک تفسیر میں، تفسیر نمونہ میں پڑھ بھی رہا تھا، ایک بڑی عالم اسلام کی ایک بڑی موقع تفسیر ہے
کہ جب کہا کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی کی نماز قائم کرتے ہیں وہ، تو یہ اللہ سے رابطہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور دوسری نشانی جو کچھ انہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کس سے پہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے لوگوں پہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف بھی توجہ ہو اور اللہ کی مخلوق کی طرف بھی ہو کہ جن پر خرچ کیا جائے، ورنہ تقوی کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اگر ہو بندہ اور اس کے بندوں کی طرف دھیان نہ ہو. بالکل ایسا ہے. یہ سورہ بقرہ کے آغاز کی آپ نے بات کی ہے کہ ہدی للمتقین، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے با تقوی لوگوں کو. اور وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور یہ جو انفاق ہے رزق کا، یہاں یہ بھی میں آپ کے توسل سے سامعین کے ناظرین کے ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ رزق، جب ہم لفظ رزق بولتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں فوراً روزی روٹی پیسہ روپیہ آ جاتا ہے. رزق اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہدایت ایک رزق ہے، یہ مانوی رزق جی ہے. جی جی مانوی سب سے رزق پہلے ہے. یہی ہے. جی علم ایک رزق ہے، شعور اور آگہی ایک رزق ہے. تو اللہ پاک یہاں یہ فرما رہا ہے کہ متقین جو ہیں وہ اس طرح کے رزق سے دولت مند ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہاں سے وہ رزق نصیب ہوتا ہے. اور پھر آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اچھا، اس کو ایک اور جو آپ نے نکتہ بیان کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اچھا، یہاں بھی متقین کی آگے صفات، اور وہ وہی ہیں جو آپ جس کی طرف ہے. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. فرمایا متقین وہ ہیں جو اپنی خوشحالی میں، تنگ دستی میں خرچ سے ہاتھ نہیں روکتے. ٹھیک ہے نا. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ متقین کی نشانیاں ہیں کہ ان کے ہاں، اور اس میں امام حسن علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ جب والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لونڈی کا آزاد کر دینا اس کنیز کا. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح ہماری توجہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. اسی طرح بیان ہی کر دیں تو بڑا جی، وہ ایک امام حسن علیہ السلام یا پھر امام حسین علیہ السلام منسوب ہے، ناموں سے ہے کہ کوئی گرم پانی تھا یا شوربہ تھا یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ آپ کے اوپر جب گر گئی تو انہوں نے فیل کیا کہ شاید آپ ناراض ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوراً پڑھا یہ کہ والقاظمین الغیظ. جی، اس نے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے. والعافین عن الناس، اس نے کہا کہ درگزر بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تم سے درگزر کیا ہے، معاف کیا. واللہ یحب المحسنین جب اس نے پڑھ دیا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عارفہ تھی، اس گھر کی معرفت رکھتی تھی، تو آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد بھی کیا ہے. تو اس حالانکہ اس پہ کوئی انعام نہیں ملتا، یا اللہ کی بارگاہ سے ہمارے جیسے نالائقوں کو انعام ملتے ہیں، یا پھر ان جیسے عظیم بارگاہ جو اہل بیت اطہار کی ہے وہاں سے انعامات نصیب ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ مخلوق خدا کا بھلا اور اسی طرح ان سے جڑے رہنا اور انفاق کرنا اور ان کا خیال رکھنا. بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے صاحب اسی نکتے میرا خیال ہے ہمیں بریک کی جانب اگر بڑھنا ہے تو پھر ہم آغا صاحب سے بات کریں. ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے، سوال کر لیں آپ، پھر جواب ہم بعد میں لے لیں گے. بس سوال تو یہی ہے کہ تقویٰ کے حوالے سے عام طور پر ایک تو دو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ ایک تو کوئی بڑی مشکل چیز ہے، وہ تو دونوں علماء نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. ایک یہ کہ شاید کوئی رہبانیت ہے، یعنی کوئی جنگلوں میں جا کے اور وہ عبادت کرنا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں شرائط عائد کی ہیں کہ اس سے بھی لا لگائیں اور اس کے مخلوق کا بھی خیال، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے گھر سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں کیے پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سربس ہے کلام ربی، جو سربس ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نعت، اور واقعاً اس کیفیت میں آدمی داخل ہو جاتا ہے کہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پوری کائنات بنی ہی ان کے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات اللہ نے فرمایا کہ وہ ہیں، تو وجہ تخلیق کائنات ہی ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم سب کی بات بنی ہوئی ہے۔ اور جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو ہم دعا کر رہے تھے کہ خداوند قدوس سے کہ نبی پاک کے وسیلے سے اس وقت مسلمانوں پر اور فلسطینیوں پر جو کڑا وقت ہے، خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس کڑے وقت اور اس آزمائش سے ہمیں سرخرو فرما، اور فلسطینیوں کے لیے کشائش عطا فرما۔ گفتگو کی جانب جی آپ جی آپ، میرا کویسچن یہ تھا، آپ نے بلکہ کہا تھا کہ کویسچن کر لیجئے، کہ یہ تقوی اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ عام طور پہ پہلے تو اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، آپ علماء سے ہم پھر جب سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا سیدھی سی بات ہے، اور دوسرا کہ شاید کوئی رہبانیت ہے یا کوئی جنگلوں میں نکل جانا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف بھی توجہ کرو، میری مخلوق کی طرف بھی، تب تقوی حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی بیگم آئیں اور آ کر شکایت کی کہ آپ نے درس دیا تقوی کے حوالے سے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے اور عبادت خدا کے حوالے سے، تو میرا جو شوہر ہے وہ اس وقت سے ہمیں چھوڑ کے
जंगलों में चला गया है, वहाँ जाकर बैठा जनाब, वो मुसल्ला बिछा के लगातार इबादत कर रहा है, रो रहा है, गिरिया कर रहा है। तो हमारा तो पूछने वाला कोई नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भेजा कि जाओ उससे बुला कर ले आओ। वो गए तो उन्होंने अजीब मंज़र देखा। देखें, ज़ाहिर है जो खुदा का ज़िक्र करेगा, खुदा की याद करेगा, दुनिया में हर मखलूक में उसकी मोहब्बत तो बढ़ेगी। उन्हें देखा कि वो बैठा है पहाड़ों के दरमियान मुसल्ला बिछा कर, रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, हत्ता परिंदे उसके इर्द गिर्द बैठ कर रो रहे हैं जनाब। उन्होंने कहा कि हुजूर आपको बुला रहे हैं। आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकवा ये नहीं है कि जाकर घर से दूर होके, बच्चों को दूर, हर चीज़ को दूर, और जाकर वहाँ बैठकर जनाब रोने लग जाओ। और आपके बच्चों के आप अपने बच्चों के कफ़ील हैं, आप घर के कफ़ील हैं। आपकी बेगम है जिसका आप पे नान व नफ़का वाजिब है, आप वो भूखे हैं, आप वहाँ जाकर वो करें। ये ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा तकवा राहिब जो है वो ईसाइयों में होते हैं, मुसलमानों में राहिब कोई नहीं होते। ये जो लोग तसव्वुर करते हैं कि शायद तकवा ये है कि मैं जाकर मुसल्ला इबादत बिछा कर मस्जिद में पढ़ता रहूँ, तिलावत करता रहूँ, ज़िक्र व तस्बीह करता रहूँ, नहीं, ये तकवा नहीं है। ये तकवा ये है कि दुनिया के अंदर रहो, दुनिया में रहो, दुनिया के मशागिल में रहो और अपने आप को महफूज रखो उन गंदगियों से, उन गुनाहों से, रज़ाइल अखलाकी से, और अपने आप को मुत्तसिफ़ करो उन सिफ़ात इलाहियत से। ये तकवा है। तो अगर इंसान एक मुआशरे में रह कर जहाँ कसाफतें हैं, गंदगियाँ हैं, वो रश में जनाब हर किस्म कसाफत है, हर किस्म का आदमी है, वहाँ बैठकर अगर इंसान अपने आप को इन गुनाह की रज़ालत से और ज़िल्लत और रुसवाई से बचा सकता है, बद अखलाकी से बचा सकता है, वो जो अखलाकियात की पस्ती है उससे बचा सकता है, रज़ाइल अखलाकी से बचा सकता है, ये मुत्तकी इंसान है। वो मासूम का ये एक फरमान मैं पढ़ रहा था कि तकवा की मिसाल ये है कि एक आदमी आ रहा है, एक जंगल से गुज़रना है उसने। जंगल में जब दाखिल हुआ तो हर तरफ कांटे भी हैं, मुख्तलिफ रुकावटें हैं, कहीं सांप हैं, कहीं बिच्छू हैं, कहीं अजदहा हैं, कहीं दरिंदे हैं, वो सब से खड्डे हैं, उसमें गड्ढे हैं जनाब। वो उन सब से गुजर के अपने दामन को बचा के उन कांटों से भी, सांप से, बिच्छू से, दरिंदों से और उन गढ़ों से अपने आप को बचा के जंगल पार करके मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। तकवे की मिसाल इस तरह दी गई है कि जो दुनिया की गलाजतों से, दुनिया की रज़ालतों से, दुनिया की ज़िल्लतों से, गुनाहों से और जराइम से, अच्छा जराइम सिर्फ ये नहीं है कि मैं गुनाह करूँ कि मैं नमाज न पढ़ूँ, मैं रोज़ा न रखूँ, या खुदा न खास्ता मैं शराब पीऊँ और बाकी गंदगियों में मुलव्वस नहीं, मैं मुआशरे में गंदगियों देखूँ और बेपरवाह होकर गुजर जाऊँ, मैं रज़ालतों को देखूँ। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हम इशू हैं कि जिस तरह मैं कर सकता हूँ, लाजमी नहीं है कि मैं डंडे के साथ रोकना है, मैंने उस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करनी है, नहीं। अगर मैं ज़बरदस्ती रोक सकता हूँ वो रोकूँ, अगर मैं अखलाकियात से रोक सकता हूँ वो रोकूँ, अगर नहीं तो मैं दिल से सिर्फ नफरत ही करूँ या लोगों को बताऊँ कि ये गंदगी, ये भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में आता है। मैं अगर ये दुनिया में ज़िंदगी करूं और अपने दामन को बचा बचा के इन कसाफतों से उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जिस पे अल्लाह राज़ी है, तो तब मैं मुत्तकी इंसान हूँ। वरना तो ये समझे कि मुझ में तकवा नहीं है, मैं वही गुनाहगार इंसान हूँ मुआशरे का। जो अच्छा बाज़ लोग होते हैं जो जनाब बड़ी लंबी लंबी तस्बीहात और नमाजें और नवाफिल और सब पढ़ते हैं, लेकिन जब महफिल में जाते हैं वहाँ ग़ीबत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, आंखों गुनाह भी करते हैं, कानों के भी करते हैं, ज़ुबान के भी करते हैं, हाथ के भी, सारे गुनाहों में मुलव्वस हैं, और ये समझते हैं कि नहीं मैं तो चूँकि नमाज बड़ी पढ़ता हूँ मैं बड़ा मुत्तकी हूँ। अपनी इस्लाह इस हवाले से करनी चाहिए कि जो अल्लाह के अहकाम हैं, जो फ़राइज़ हैं उन्हें बजा लाऊं और जो मुहर्रमात हैं उनसे बचूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक वाक़े के ज़रिए एक सवाल करना चाहूँगा कि रसूल अल्लाह कैसा बातक़वा मुआशरा चाहते थे और कैसा बातक़वा मुआशरा उन्होंने बनाया। ये एक छोटा सा वाक़या सहाबाए किराम का, मैं जो अहले तशय्युअ की उसूल अरबा की किताबें हैं, ग़ालिबन उसमें उसूल काफ़ी में है ये वाक़या, लेकिन मैं हमारे दौर के एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं डॉक्टर आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुताहरी, उनकी किताब है सच्ची कहानियाँ, ये मैं उससे पढ़ रहा हूँ कि रसूल अल्लाह बैठे हुए हैं और सहाबा को ज़ाहिर है कि वाज़ कर रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं, तो एक सहाबी आते हैं। तो रसूल अल्लाह का तरीका था कि दायरे में बैठते थे, पता नहीं चलता था कोई कौन इम्तियाज़ से बैठा है, कौन जी बड़ा जो है वो नाम वाला है। तो एक सहाबी आए जो थोड़े
गुरबा के तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो आके बैठे तो साथ एक ऐसे साहबी बैठे थे कि जो ज़रा उमरा के तबके से थे, तो उन्होंने अपना लिबास थोड़ा सा ज़रा बचाया, समेटा। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लिबास समेटा कि ये मेरे साथ। रसूलुल्लाह के चेहरे पे नागवारी आई, क़िबला साहब। तो जिन सहाबी ने अपना लिबास समेटा था, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा और रसूलुल्लाह से कहा कि ख़त्मी मर्तबत मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं अपनी आधी दौलत इस शख्स को देता हूँ। लेकिन आप इससे आगे सुनिए, वो जो शख्स था जो साथ बैठा, उसने कहा रसूल अल्लाह मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन साहबी का, लेकिन मैं ये दौलत नहीं दूँगा, कहीं मुझ में भी ये सिफत ना पैदा हो जाए कि मैं ये वाक़या असूल अरबा, ये कुतुब अरबा की किताब में हदीस की, और आयतुल्लाह मुतहरी ने ये लिखा अपनी किताब में। तो ये इस तरह का मुआशरा था बातकवा कि जो अल्लाह से भी लौ थी और इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में ही हमें औलिया कराम ये समझाते हैं। देखिए ये जो दुनिया का रिज़्क है, जिस तरह कोई किसी के पास बैंक बैलेंस है या जो भी हो, हमें बताया और समझाया ये गया है ये तो अल्लाह की नेमत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा तरबियत, देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप तरबियत करते रहे ना, जो जो कमियां थी वो पूरा होती रहीं और वो फिर अजीम इंसान बनते रहे, और इसी तरह की बातें किताबों में आईं तो वो उनकी तरबियत के ज़रिए से आगे आने वाली नस्लों की तरबियत होती रही। और हमें जो बताया और समझाया गया है कि ये जो दुनिया का मालो मता भी है ये तो अल्लाह की नेमतें हैं, किसी के पास अगर कोई है। अच्छा अब फिर दुनिया क्या है? अगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई गैर अखलाकी, कोई नाशाइस्तगी पैदा हो जाए, वो कहते हैं कि ये तो नेमत है, लेकिन इसको दिल में बैठा के अल्लाह की याद से गफलत हो जाना, ये गाफिल हो जाना, ये दुनिया है। हमें ऐसा नहीं सिखाया गया। और वो जो आप अखलाकियात की और वो जो दुनिया के हवाले से बात कर रहे थे, मैं ज़रूरी समझूंगा कि हमारा जो मियाँ बीवी के आपस में हकूक़ हैं वो भी बड़ी अहम बात आप करें। अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है, वापस आते हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अल्लामा साहब से ज़रूर जानेंगे कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आदि साहब ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा शार्प ब्रेक हमने अल्लामा साहब को फ़ौरन रोका था, ऐसा नहीं कि वो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे तो हमने उनको बात और वो बता रहे थे कि बहुत बड़ी ज़रूरी है। ये अखलाकियात में से सबसे पहले तो इंसान अपने घर में उसको बेहतर होना चाहिए। यूनिट पहली तो खानदान अच्छा होगा तो खानदान अच्छा होगा। और जिस तरह अल्लामा साहब ने वो बताया कि वो एक बीबी साहबा आई और रसूल पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, इस तरह के और भी वाक़यात हैं जिनमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलवाई कि ये ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में नहीं है। एक सहाबी थे, साद नामी थे वो भी सहाबी, उनके जनाजे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने शिरकत की और आप एड़ियाँ उठा के चल रहे थे तो उनका जनाजा पढ़ाया। तदफीन के बाद उनकी कब्र पे बैठे तो आपके चेहरा अक़दस पर कुछ तग़य्युरात आए परेशानी की वजह से। फिर आपने दुआ फरमाई, फिर चेहरे पे कुछ खुशी के आसार आए। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या कैफियत थी? तो आपने फरमाया इस पर कुछ सख्ती आ गई थी। तो अंदाज़ा करें हमें डरना चाहिए इस बात पे भी कि जिस तरह खामद के लिए बीवी पर हुकूक हैं वो भी डिटेल के साथ मुसलमानों को पता है, इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी ये अच्छा था, बाकी मामलात इसके दुरुस्त थे, जलीलुल कद्र साहबी थे। हाँ, लेकिन अपनी बीवी के साथ इसका रवैया दुरुस्त नहीं था। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम गोया कि ये तालीमात भी उम्मत तक पहुँचा रहे हैं कि ऐसा नहीं है आपकी सारी मिठास जो है वो इर्द गिर्द ही हो और घर में आपका तुर्श रवैया हो और दुरुस्त ना हो। तो ये भी अखलाकियात में से एक ज़रूरी पॉइंट था जिसको मैं चाहता हूँ कि हदिया नाजरीन करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ख़ानदान से लेके, अपनी ज़ात से लेके, अपनी कम्यूनिटी से लेके तमाम आलम तक अच्छे अखलाकी अक़दार अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब हमारे पास गुफ्तगू के लिए 5-6 मिनट हैं। माशाल्लाह बहुत ही जामे और मुनज़्ज़म नशरियात रहीं। और मैंने जैसे कहा कि ऐसे प्रोग्राम आर्काइव में रखने चाहिए कि तक़वा और तज़किया नफ्स को एडॉप्ट कैसे किया जाए, यानी सिर्फ खाली थ्योरेटिकल बातें नहीं हुई, प्रैक्टिकली भी। तो अब हम दोनों उलमाए कराम से 2-2 मिनट लेना चाहेंगे कि आपकी इस गुफ्तगू को सुन के और इस बाबरकत महीने में दाखिल होते हुए, आज तो 2 रमज़ान है, आदमी मुसम्मम इरादा करना चाहे कि वो तक़वा को, तज़किया नफ्स को एडॉप्ट करेगा,
تو کہاں سے شروع کرے, کیسے کرے؟ 2 منٹ کی گفتگو اور پھر ہم منقبت کی طرف. جی میں یہ عرض کروں گا کہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لقلقہ زبان ہو, یعنی صرف زبان سے انسان کہے کہ میں متقی ہوں میں متقی ہوں, یہ نہیں ہے. مثلاً وہ جملہ ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین و امام المتقین ہیں, آپ متقیوں کو امام ہیں, تو میں ایسے خوش رہوں کہ ہاں متقیوں کے امام ہیں تو میں متقی ہوں چونکہ میرے وہ امام ہیں. نہیں, پہلے اپنے آپ کو واقعاً فی الواقع اور حقیقی معنوں میں تقویٰ میں ڈھالنا پڑے گا. یہ انہوں نے ذکر کیا کچھ فیملی مسائل کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں فیملی میں بڑے بڑے وہ خواتین ہیں, مرد ہیں جو بہت اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں, لیکن جب مسئلہ آ جاتا ہے فیملی میں ضد کا اور وہ انا کا, تو اس میں جناب وہ تقویٰ وغیرہ گیا ہوا میں اڑ جاتا ہے جناب وہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک خاتون تھی, میں 1 منٹ میں بیان کرتا ہوں, ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت اپنے آپ کو متقی پرہیزگار اور اللہ کا قریب سمجھتی ہے اپنے آپ کو. ہر روز اس کی خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جاتا. ایک رات خواب میں اللہ کا دیدار اسے ہو گیا. اس نے کہا اللہ میں خواہش مند ہوں, میں اتنی متقی ہوں پرہیزگار ہوں, آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. اللہ نے فرمایا میں کل آؤں گا. دوسرے دن صبح اٹھی بڑی خوش, گھر جھاڑو کیا, سب بستر بنایا ہر طرف جناب کہ آج اللہ تشریف لائے گا, آپ میرے گھر آئیں گے جناب. تو دوپہر ہوا تو وہ ایک فقیر آ گیا دروازے پہ, دروازہ کھٹکا, بھاگ کے گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ آ گیا. تو دروازہ کھٹکایا تو کوئی فقیر ہے, وہ پیسے مانگ رہا ہے, اسے 2 گالی دی اور دروازہ بند کر دیا کہ جا تو کہاں ڈسٹرب کر رہا ہے. میں تو کسی میں بڑی ہستی کے انتظار میں تھی. شام کو پھر ایک آدمی آ گیا عصر کے وقت جو سردی سے کانپ رہا تھا, اور اس نے کہا کوئی کمبل دے دو, کوئی سویٹر کوٹ دے دو. اسے 2 سنائی جناب کہ جا گم ہو جا جناب, تو اس ٹائم مجھے کام مزاحم, میں کسی کے انتظار میں ہوں. اس طرح رات کو کوئی آ گیا تو سارا دن انتظار, خدا نہیں آیا. رات کو سو گئی اور دل میں گلہ رہا کہ خدا نے وعدہ کیا اور آیا نہیں. خدا تو خلف وعدہ کرتا نہیں ہے. خواب میں پھر اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ تو رات کو تشریف نہیں لایا. اللہ نے کہا میں 3 مرتبہ آیا, 3 مرتبہ آپ نے دروازہ بند کر دیا میرا. یہ نہیں ہے تقویٰ اختیار کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدمت خلق کرو. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خدمت خلق نہ کر کے تقویٰ حاصل کر لوں گا اور اس منزل کو پا لوں گا, تزکیہ نفس تک پہنچ جاؤں گا, ممکن نہیں ہے, نہیں پہنچ سکتا وہ شخص. لذا آئیں عملی طور پر اپنے آپ کو تقویٰ میں اور تزکیہ نفس میں ڈھالیں. میں ان جوانوں کو جو سن رہے ہیں ہمیں, میں ان کو عرض کروں گا ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں ہیں, دن اور رات کی ہر لحظے سے استفادہ کرو. میں دیکھتا ہوں رمضان کی راتوں میں سحری سے پہلے آج جوان جناب روڈوں پہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے. یار اب باقی دن بہت پڑے ہیں رمضان کے علاوہ, رمضان کی یہ مقدس لحظات ضائع نہیں کرو کرکٹ اور اچھل کود میں. رات کو بیٹھ کے کوئی تلاوت کرو, کوئی تسبیح پڑھو, کوئی تزکیہ نفس کرو, کوئی اپنے آپ کو سمجھاؤ اور تفکر کرو کہ میں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اور میں نے کس منزل کی طرف جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ صوم و صلات اور یہ ذکر و اذکار و تسبیحات ان سے استفادہ کر کے میں اس منزل کو پا سکوں. سبحان اللہ. جناب قبلہ پیر صاحب, پروگرام کو گویا 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس, اس سے پہلے کہ ہم علی برادران کی طرف جائیں. پورے پروگرام کو وائنڈ اپ آپ نے کرنا ہے. آج کا جتنا جامع پروگرام رہا, اور انشاءاللہ جو لوگ دیکھیں گے, اور ہمارے پروگرام یوٹیوب پر بھی موجود ہوتے ہیں نیٹ پر, وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ تقویٰ الہی جو اس مہینے کی بنیادی بات ہے کہ یہ مہینہ نازل اس لیے ہوا, یہ روزے فرض اس لیے ہوئے کہ ہم تقویٰ الہی اختیار کریں. جی میں بس آخر پہ ایک سرکار مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان پیش کروں گا, اور ایک میسج ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور تقویٰ حاصل کرنے کے حوالہ سے ہے, پتہ چلے گا رمضان شریف کے بعد کہ ہماری جو عملی زندگی ہے, اگر تو یہ ساری باتیں جو روزے کا مقصد ہیں, رمضان شریف کا مقصد ہیں تقویٰ, اگر تو ہم نے اس کو کر لیا ہے اپنی زندگی پہ نافذ, وہ پتہ چلے گا رمضان شریف کے بعد جب ہماری زندگی شروع ہوگی. تو اگر تو وہ چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں, جو قرآن و حدیث میں احکام ہیں, وہ آ گئی ہیں ہماری ذات میں,
تو گویا کہ ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے. تو اگر نہیں آئی ہیں تو پھر ہم روزے کے مقصد کو نہیں پا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے. اور آخر میں سرکار مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ آپ سے پوچھا تھا کہ حضور تقویٰ ہے کیا. یہ دیکھیے قرآن کریم اور ساری گفتگو کا خلاصہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہی الخوف من الجلیل. اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال سے ہر وقت خوف زدہ رہنا. والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہنا. والقناعۃ بالقلیل، اور اگر تھوڑا بھی ملا ہے اس پر قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخر جو موت کا وقت ہے، قیامت والا دن ہے، یہاں سے جانے کی جو ساعات ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا، یہ تقویٰ ہے. تو ہمیں سرکار امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد کر لینا چاہیے، تاکہ ہم جو اللہ پاک نے معراج کی رات مولا علی کو کہا تھا کہ امام المتقین ہم ان میں شامل ہو سکیں، ان کے غلاموں میں شامل ہو سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت پروگرام ہوا، اور واقعی اس فضا میں ہم داخل ہو گئے، اس روحانی کیف میں ہم داخل ہو گئے جو ماہ مبارک رمضان کا ایک خاصہ ہے. تو ہم نعت کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ کہیں گے کہ ہم اب ایک ایسی شب میں داخل ہو گئے ہیں 3 رمضان المبارک کی، جو کہ منسوب ہے. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ تاریخ روایت جو ہے یہ منسوب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وصال سے. تو اب ہم اسی مناسبت سے علی برادران کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائیں. اور وہ جس طرح سے عابدی صاحب نے کہا نا کہ تقویٰ اور تزکیہ نفس حاصل کیسے کرنا ہے، اس کا حصول کیسے ممکن ہے، وہ ٹپس وہ سجیشنز بھی ہمیں دے دیں. آپ سب کا بیحد شکریہ. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور جاتے جاتے علی برادران آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ منقبت زہرا سنا دیں. وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، جو شکل و شبہ ہے، جو شکل و شبہت میں کل مصطفیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. جہاں کے سلمان جھاڑو لگائے، جہاں کے سلمان جھاڑو لگائے، بلال اور کمبل جہاں سے جھکائے، بلال اور کمبل جہاں سے جھکائے، وہ جبریل جی سے ازلی گدا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. خدا کی قسم ہے فقط نور ہے وہ، خدا کی قسم ہے فقط نور ہے وہ، زمین پہ جنا کی فقط حور ہے وہ، زمین پہ جنا کی فقط حور ہے وہ، پر ان کو خدیجہ نے پیدا کیا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے علی برادران نے کیا سما باندھا ہے، واقعی واقعی، اور وہ ایسا سما باندھا کہ آپ اب تک اس کیفیت میں ہیں، کوئی شک نہیں. اچھا، تقویٰ پہ بات ہو رہی تھی اور تقویٰ کے ثمرات پر، اور اس سیشن میں بھی ہم اسی پر کریں گے. لیکن ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں سنانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے
کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، پس اس کی معصیت نہ کی جائے، یعنی جو اللہ نے منع کیا جن کاموں سے وہ منع رہیں، بے شک اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس میں نسیان و غفلت نہ برتی جائے، یعنی اللہ کی طرف دھیان ہو، بے شک نیز اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ بے شک تو یہ کفران نعمت جو ہمیں اللہ نے نعمتیں دی، یہ ملک دیا، اس ملک میں اتنے اچھے وسائل دیے، بے شک اگر اس کو ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ بھی کفران بالکل نعمت ہے۔ یعنی بے شک۔ جو آغا صاحب نے کہا کہ اس دنیا سے بھی تقویٰ جوڑتا ہے۔ جناب پیر صاحب تقویٰ کے ثمرات اس سیشن میں بھی آپ سے بھی سنیں گے اور آپ سے بھی۔ جی بالکل، تقویٰ کے ثمرات جس طرح آپ نے ابھی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ارشاد فرمایا، آپ نے بولا ہے کہ اللہ رب العالمین کی، اور شاید کل بھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں بندہ کبھی حاضر نہ ہو، بالکل، اور جہاں اللہ پاک کی پاک منشا ہے کہ یہاں بندہ آئے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو۔ اس قول میں بھی اسی یہی قول میں بھی یہی ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ اور پھر اسی تقویٰ کو، یہ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، اور تقویٰ کی بنیاد پہ اور اس کے نتیجے میں پھر وہ تزکیہ نفس بھی اور پاکیزگی بھی، طہارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جنت اور جنت کی تمام تر نعمتوں کا جس طرح ذکر ہو رہا تھا، اور اس کی پاک بارگاہ کی بخشش و مغفرت کا بھی جو ذکر ہو رہا تھا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ جو تمام تر نعمتیں اور اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقویٰ و طہارت جو ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیال کر لے کہ یہ علماء کے لیے ضروری ہے یا صوفیاء کے لیے ضروری ہے یا جو ائمہ خطباء ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں اللہ پاک یہاں نشاندہی فرما رہے، یہ ہے ہی متقین کے لیے، یعنی سب کو ہی تقویٰ اختیار کرنا ہے، تو سب تقویٰ اختیار کریں اور اس طرف آ جائیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کرم نوازیاں اس کے لیے حاضر ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آغا صاحب، جو اسلامی تعلیمات میں تقویٰ پر بڑا بنیادی زور دیا گیا ہے، یعنی مسلمان کی نشانی یہ بتائی کہ وہ متقی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ثمرات بھی بتا دیے کہ اگر متقی ہوگے تو یہ ملے گا، اور اگر متقی نہیں ہوں گے تو پھر جو حالات، جو ہم آج کل جو دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا میں جو آپ نے ذکر کیا کہ اگر کہیں پر مادی فراوانی ہے بھی تو وہاں مانوی وہ نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، اور لوگ آتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، خود بھی ہم جاتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو عز و من تشاء و تذل من تشاء، تقوی الہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایک عزت کی منزل ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اتنا معاصی اور گناہوں کی ذلت اور رسوائی میں چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ واپس پلٹے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اسے غفلت کی آخری حد تک جاتا ہے، وہ واپس نہیں پلٹتا۔ لیکن جس وقت ایک انسان میں بیداری آتی ہے، بڑی مثالیں دیں گے انشاءاللہ، ایک تبدیلی آتی ہے، ایک تغیر آتا ہے، یکدم اس کے ذہن میں ایک انقلاب آتا ہے، اور وہ اس معاصی کی ذلت سے، گناہوں کی ذلت سے وہ تقوی کی عزت کی طرف آتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت پیارا ارشاد فرماتے ہیں ما نقل اللہ عز وجل ابدم من ذل المعاصی الى عز التقوی الا اغناہ من غیر مال وعزہ من غیر عشیرت وآنسہ من غیر بشر۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہوں کی ذلت اور رسوائی سے آتا ہے تقوی کی طرف، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ خود کوئی اس کی محنت ہے یا اس کا کمال ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے اسے، اللہ اس کے کسی فعل سے راضی ہوا، اسے گناہوں سے چھٹکارا دیا اور اسے تقوی کی عزت طرف لے آیا۔ میں اسے بھی ایک سمری کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف توجہ ہوئی اور اللہ نے انعام کے طور پہ اسے متقی بنا دیا جناب۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ جب ایک آدمی کو معاصی اور گناہوں اور جرائم کی ذلت اور رسوائی سے تقوی الہی اور تزکیہ نفس کی عزت کی طرف لے آتا ہے تو اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے۔ اغناہ من غیر مال، بغیر مال کے اسے غنی کر دیتا ہے۔ وہ یہ محتاج نہیں ہے کہ امیروں کے مال کی طرف اس کی نظر ہو، نہیں، اللہ پہ توکل اتنا ہے کہ
کہ اس کا اپنا جو حلال کا رزق و روزی ہے وہ اللہ اسے عطا کرتا ہے، وہ بندوں کے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ہاتھ. یہ تقوی کا ثمرہ ہے. آگے وہ اس ذلت و رسوائی میں وہ کسی کے ماتحت ہو کر چلے اور ان کے آگے یس من بن کر رہے جیسے چلتا ہے معاشرے میں، اللہ فرماتا ہے کہ اسے بغیر مال کے میں غنی کر دوں گا. وَأَعَزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عشیرہ اور قبیلہ جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ انسان کی عزت ہوتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جو معاصی کی ذلت سے عزت تقوی کی طرف آ جاتا ہے اللہ اسے بغیر عشیرہ کی عزت دیتا ہے. جسے اللہ عزت دے دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اسے کون گرا سکتا ہے. اللہ جسے بلندی کی طرف لے جائے وہ کون اسے نیچا دکھا سکتا ہے. ہاں تو یہ تقوی کا ایک اور ثمر ہے. اور تیسرا ثمر کہہ رہے ہیں وَآنَسُ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ. انسان کو زندگی میں ضرورت ہے کہ وہ مانوس رہے کسی کے ساتھ. ہر انسان کی ہوتا ہے کہ مانوس رہتا ہے، تنہائی میں بور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. وہ کہتے امام فرماتے ہیں کہ جو متقی بن جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں اتنا مانوس ہوتا ہے تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ. واہ سبحان اللہ. مجھے وہ قرآن پاک اور ماہ رمضان کے حوالے سے وہ امام زین العابدین کی بات یاد آ رہی ہے کہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ ختم ہو جائیں اور میرے پاس صرف قرآن ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا پیر سید طیب شاہ صاحب گیلانی، عام طور پہ جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی مشکل چیز ہے. اب دیکھیں نا ایک دم آدمی پہ وہ تعریف رہتا ہے، لیکن ابھی جو وقفے سے قبل بھی دونوں ہمارے علماء کرام نے بتایا کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز جو آپ دونوں علماء سے پوچھنا چاہوں گا جتنا بھی وقت ہمیں ہما دیں گی ابھی وقفے سے قبل، کہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ بھی تو مدد کرے گا نا. یعنی ہم یہ کہیں کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو، کوئی معصیت جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں ہم وہ کام نہ کریں اور جو کرنے کا دیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو تقویٰ کا ایک ثمرہ یہ بھی تو ہوا نا. جی بالکل ایسا ہے. ابھی جس طرح آغا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ توفیق الہی سے ہی تو ممکن ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف خود مائل ہو. اللہ رب العالمین کی رحمتیں جس طرح وہ ہمارے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بالشت اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف متوجہ ہو تو ایک ہاتھ اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر وہ چل کے آئے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. تو یہ یقیناً توفیق الہی سے ہی ممکن ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین تو ویسے ہی اس کی رحمتیں، اللہ پاک کی رحمتیں منتظر ہوتی ہیں کہ بندہ مومن میری طرف آئے اور میں اس کی مدد کروں. یقیناً بے حد مدد اللہ تعالیٰ کی نصرتیں جو ہیں وہ بندے کی منتظر ہوتی ہیں. اور اسی ایک آیہ کریمہ ابھی میرے ذہن میں وہ آ رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یہ بھی تو ایک مدد ہے کہ جب اس کے ہم گناہ تو معاف کریں گے، اس کو کفران سیئات تو کریں گے، لیکن اس کے جو اجر ہے اس کو ہم بڑھا دیں گے. یعنی جتنا اس نے سوچا تھا اس سے زیادہ ہم اس کا اجر کر دیں گے. یہ اصل میں جب قیامت کی سختی ہوگی نا اور جب وہاں نجات ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جو احادیث ہیں کہ اجر بڑھا دیں گے تو کس طرح لوگوں کو اجر کی اس وقت اور رحمت کی ضرورت ہوگی. ضرور. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانب پر.